پہلا حصہ زوجہ کے حقوق و واجبات کی تفصیل۔ پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے سورہ نساء کی ایک آیت سے۔ ترجمہ: بس نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں، پسند آئیں، کسی بھی مصلحت سے مناسب لگیں، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے، اور تمہیں خوف ہو کہ تم ان میں عدل نہ کر سکو گے تو صرف ایک سے، یا ان باندیوں پر اکتفا کرو جن کے تم مالک ہو۔ اس بات میں ناانصافی کے نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے۔ قذافی بیان القرآن۔ زوجہ کے حقوق کے واجبات۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ ایک بیوی یا اس سے زیادہ بیویاں اس شخص کے لیے رکھنا حرام ہے جسے اپنے بارے میں غالب گمان ہو کہ وہ ان کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کر سکے گا، اور فقہائے کرام کی تشریح سے معلوم ہوا کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی بیوی پر ظلم نہ ہو، یعنی اس کے حقوق واجبہ میں کوتاہی نہ ہو۔ پس بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ، اس کے حقوق واجبہ کی ادائیگی ضروری ہے، یعنی اس کے ساتھ ظلم سے بچتے ہوئے عدل والا معاملہ ضروری ہے۔ زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں بیویوں کے درمیان برابری نہ کرنا بھی شرعاً ظلم کے مترادف ہے، لہٰذا جس شخص کو غالب گمان ہو کہ وہ ان معاملات میں بیویوں کے درمیان برابری والا معاملہ نہیں کر سکے گا، اس کے لیے زیادہ بیویاں رکھنا حرام ہے۔ ایک بیوی کے حقوق واجبہ کو ہمارے عرف میں نان و نفقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان حقوق کا ذکر ایک سے زیادہ بیویوں کے حقوق کے ذیل میں ضمناً آ رہا ہے، اس لیے اسے مستقل عنوان کے تحت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس تفصیل کے بعد یہ سمجھیں کہ متعدد بیویاں رکھنے کی صورت میں تین چیزوں میں برابری ضروری ہے، جن میں سے دو چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان میں مکمل برابری بہرحال واجب ہے، اور وہ تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اضافی تحفے دینا، یعنی ضروری نان و نفقے سے ہٹ کر وہ اضافی جیب خرچ یا اضافی کپڑے یا وہ اضافی تحفے تحائف جو شوہر عید، شادی یا کسی خوشی وغیرہ کے موقع پر یا ویسے ہی بغیر کسی موقع کے اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ ضروری نان و نفقہ سے ہٹ کر یہ اضافی جیب خرچ، تحائف یا ملبوسات وغیرہ بجائے خود تو شوہر پر واجب نہیں ہیں، لیکن کسی نے اپنی دو بیویوں میں سے کسی بیوی کو ایسے تحفے دیے تو اس پر واجب ہو جائے گا کہ دوسری بیوی کو بھی یہی تحائف یا اس کے مناسب اتنی مالیت کی کوئی چیز دے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو بے عدلی کے ظلم کا مرتکب ہوگا، سخت گناہ گار ہوگا، اور جسے زن غالب کے درجے میں یہ خوف ہو وہ اس معاملے میں متعدد بیویوں میں برابری نہ کر سکے گا تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، رات گزارنا۔ اگر کوئی شخص دو بیویوں والا ہے تو جتنی راتیں ایک زوجہ کے ساتھ گزارے گا اتنی ہی راتیں دوسری بیوی کے ساتھ گزارنا اس پر واجب ہو جائیں گی۔ چنانچہ اگر ایک ماہ ایک زوجہ کے ساتھ رات گزاری تو اس پر ضروری ہوگا کہ اب ایک ماہ دوسری زوجہ کے ساتھ بھی لازماً گزارے۔ ایک ہفتہ کسی زوجہ کے ساتھ گزارا تو لازماً ایک ہفتہ دوسری زوجہ کے ساتھ بھی گزارنا پڑے گا۔ الغرض بجائے خود شوہر پر واجب نہیں تھا کہ کتنی راتیں اپنی زوجہ کے ساتھ گزارنا ضروری ہیں، بلکہ اس کا مدار بیوی کی ضرورت پر تھا، نہ کہ بیوی کے مطالبے پر۔ البتہ دو شادیوں کی صورت میں اس پر واجب ہو جائے گا کہ جتنی راتیں ایک زوجہ کے ساتھ گزاریں، جتنی راتیں ایک زوجہ کے ساتھ گزاریں اتنی ہی راتیں دوسری زوجہ کے ساتھ بھی گزارے، خواہ دوسری زوجہ کو ضرورت نہ بھی ہو۔ اگر رات گزارنے میں برابری نہیں کرتا، بے عدلی کے ظلم کا مرتکب ہوگا، سخت گناہ گار ہوگا، اور جسے اپنے بارے میں زن غالب کے درجے میں یہ خوف ہو کہ وہ اس معاملے میں متعدد بیویوں کے درمیان برابری نہ کر سکے گا، اس کے لیے بھی دوسری شادی کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ نمبر 3، ضروری نان و نفقہ۔ نان و نفقہ شرعاً تین چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، مناسب خوراک، نمبر 2، مناسب لباس، نمبر 3، مناسب رہائش، یعنی گھر کے ضروری سامان کے ساتھ رہائش کے لیے بیوی کو کم سے کم ایک علیحدہ کمرہ دیا جائے جس میں بیوی کے سوا کسی کا عمل دخل نہ ہو۔ مناسب خوراک، لباس اور رہائش کا انتظام مرد پر لازم ہے۔ البتہ کس معیار کی خوراک کو مناسب خوراک اور کس معیار کے لباس کو مناسب لباس اور کس معیار کی رہائش کو مناسب رہائش کہا جائے گا، شریعت نے اس کا مدار عرف پر چھوڑ دیا ہے، اور اس بارے میں مرد کی مالی حیثیت اور اس کی بیوی جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس خاندان کی مالی حیثیت دونوں کی رعایت کی گئی ہے۔ یعنی ایک طرف دیکھا جائے گا کہ مرد کی مالی وسعت کتنی ہے، دوسری طرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی بیوی کو اپنے والدین کے ہاں کس معیار کی خوراک و لباس و رہائش وغیرہ میسر تھی۔ ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر مناسب خوراک، مناسب لباس اور مناسب رہائش کا تعین کیا جائے گا۔ اس نان و نفقے میں مکمل برابری اس صورت میں واجب ہے کہ جب کسی کی متعدد بیویوں میں سے ہر ایک بیوی سے نکاح سے پہلے جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہ خاندان مالی حیثیتوں میں برابر یا قریب قریب ہوں۔ ہر ایک بیوی نکاح سے پہلے جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی
وہ خاندان مالی حیثیتوں میں برابر یا قریب قریب ہوں۔ بس اگر کسی شخص کی ایک بیوی بہت مالدار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جس نے اپنے والدین کے ہاں کھانے میں کبھی دال کی صورت بھی نہ دیکھی ہو، ہمیشہ پیزا اور برگر کھایا ہو، ایئر کنڈیشنڈ کمروں کے بغیر وقت نہ گزارا ہو، اور دوسری بیوی مالی لحاظ سے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جو کبھی دال، کبھی سبزی اور کبھی گوشت کھایا کرتی تھی اور پنکھے پر گزارا کرتی تھی، اور تیسری بیوی ایسے غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی جنہیں کھالے میں دال بھی بمشکل میسر ہوتی تھی اور پرسکون نیند کے لیے پنکھا بھی میسر نہ تھا، تو ایسے شخص پر ان تینوں بیویوں میں مثلاً خوراک اور رہائش کے معیار کے معاملے میں برابری ضروری نہیں، بلکہ ایسے شخص کو مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والی بیوی کے حق میں خوراک اور رہائش کا معیار اونچا رکھنا پڑے گا، کیونکہ ایسی بیوی کو غریبوں والی خوراک یا رہائش پر مجبور کرنا اس پر ظلم اور اس کی حق تلفی ہے۔ باقی اشیاء کے معیار کو آپ اس پر قیاس کر لیں۔ جس حد تک برابری ممکن ہو ہر چیز میں برابری کرنی چاہیے۔ بندہ نے عدل سے متعلق یہ جو تفصیل لکھی، فقہ حنفی میں مفتبہ قول کے مطابق لکھی ہے، مگر دوسرے بہت سے علماء نے اور خود ہمارے علماء حنفیہ ہی میں بعض حضرات، جن میں حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی داخل ہیں، نے تنبیہ کی ہے کہ متعدد ازواج میں جس حد تک برابری کی استطاعت ہو ہر معاملے میں برابری کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ متعدد بیویوں میں برابری کی تاکید قرآن و حدیث کے واضح نصوص سے ثابت ہے، لہٰذا احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہنسنے بولنے اور دن رات کے اوقات میں بھی الاستطاعت برابری کرے۔ الغرض کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے ایک زوجہ کو یہ غیر معمولی احساس ہو کہ اس کا شوہر اس کی نسبت دوسری زوجہ کی طرف غیر معمولی میلان رکھتا ہے، جس سے وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگے، ان حضرات کے نزدیک ظلم ہے، اور شریعت ایسے ظلم کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، لہٰذا کوئی شخص غریب زوجہ کو اس معیار کا نان و نفقہ دے جیسا مالدار کو دے رہا ہے، یا ہر وہ چیز جس میں برابری کرنا اس کی استطاعت میں ہو، اس میں برابری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، تو اس کا یہ عمل احتیاط پر مبنی ہونے کی وجہ سے یقیناً لائق تحسین ہوگا۔ البتہ محبت چونکہ غیر اختیاری چیز ہے، نیز جماع کا تعلق بھی طبیعت کے میلان و نشاط سے ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں میں برابری لازمی نہیں۔ غربت شرعاً نہ تو ایک نکاح میں رکاوٹ ہے اور نہ ہی متعدد شادیوں میں۔ یاد رکھیے، نکاح کے جائز ہونے میں قدرت مالیہ یعنی مناسب نان و نفقے کی قدرت کی یہ شرط صرف متعدد شادیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف ایک شادی کرنا چاہتا ہو تو اس کے جواز کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے مذکورہ تفصیل کے مطابق اس کے نان و نفقے والے حق واجب کی ادائیگی کی قدرت رکھتا ہو، خواہ یہ قدرت بالفعل ہو یعنی مثلاً برسر روزگار ہو، یا کمانے کی قدرت بالقوہ ہو یعنی ہاتھ پاؤں سلامت ہوں، اور گو کہ فی الحال عملی طور پر کما تو نہیں رہا لیکن نکاح کے بعد کما کر بیوی کو کھلانے پلانے وغیرہ کی قدرت اور طاقت رکھتا ہو، اور جو قدرت مالیہ کی یہ طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے ایک شادی بھی جائز نہیں۔ اس تفصیل کے بعد یہ سمجھیں کہ جیسے شادی مالدار اور امیر لوگ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح غریب بھی کرتے ہیں، بلکہ مشاہدہ ہے کہ غریب لوگ مالداروں کی نسبت نکاح جلدی کرتے ہیں۔ نکاح تو دونوں قسم کا طبقہ کرتا ہے، فرق اتنا ہے کہ غریب لوگ اپنی مالی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے غربا کے ہاں نکاح کرتے ہیں تاکہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق انہیں رہائش، خوراک، لباس وغیرہ سے متعلق واجب حق مہیا کر سکیں، اور مالدار اپنی حیثیت کو دیکھ کر مالداروں میں نکاح کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جیسے غربت شرعاً عرفاً پہلی شادی میں رکاوٹ نہیں، بالکل اسی طرح کوئی غریب ایک متعدد شادیاں کرنا چاہے تو متعدد شادیوں میں بھی اس کی غربت شرعاً رکاوٹ نہیں۔ چنانچہ وہ شخص جو مالدار نہیں، اسے شریعت نے نہ تو شادی سے روکا ہے اور نہ ہی 4 شادیوں سے، البتہ اسے حکم ہے کہ نکاح کے لیے لڑکی کا انتخاب میں اپنا معیار بدل ڈالے اور نکاح کے لیے ایسی عورت تلاش کرے جو یا تو اس مرد سے بھی زیادہ غریب ہو یا خود تو اگرچہ مالدار ہوں مگر اس مرد میں کسی اضافی دینی یا دنوی وصف کے باعث اس کی غربت کے باوجود اس سے نکاح پر آمادہ ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت مالی لحاظ سے بہت اونچے طبقے سے تعلق رکھتی ہے مگر اسے نکاح کے لیے ایک ایسا مرد میسر ہو جاتا ہے جو مثلاً عالم دین، تبلیغ، تقوی، پرہیزگاری یا خاندانی شرافت والے وصف میں ممتاز ہوتا ہے، یا مرد میں بعض مرتبہ کوئی ایسا دنوی وصف ہوتا ہے جو اسے دوسرے مردوں سے ممتاز کر دیتا ہے، جیسے کوئی مرد بہت خوبصورت ہو یا کسی خاص ہنر یا فن میں اضافی مہارت وغیرہ رکھتا ہو۔ یہ اوصاف اس قسم کے ہوتے ہیں کہ عورت خود اگرچہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے مگر ان اوصاف کے باعث ایسے غریب مرد سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود تو مالدار تھیں مگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و شرافت کی غیر معمولی شہرت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غربت کے باوجود آپ سے نکاح فرمایا۔ الغرض دونوں صورتوں میں، یعنی کوئی عورت اس مرد سے بھی زیادہ غریب ہو
یا عورت تو مالدار ہو مگر مرد کی غربت کے باوجود اس میں کسی اضافی وصف کے باعث اس سے نکاح کرنا چاہتی ہو، ان دونوں صورتوں میں بیوی کو شوہر کی غربت کے باعث نان و نفقے سے متعلق جس کم معیار پر راضی ہونا پڑے گا تو بیوی کا حق واجب اسی کم کو کہا جائے گا، اور اس صورت میں اس سے زائد کو بیویوں کے حقوق واجبہ اور بیوی کے ساتھ عدل کی فہرست میں داخل ہی نہ سمجھا جائے گا۔